اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام یعنی اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی مہینوں کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے، یعنی نئے سال کی ابتدا جو ہے محرم سے ہوتی ہے، اور دنیا جب سے بنی، جب سے مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو طے کیا ہے جب سے بنی ہے دنیا۔ لیکن یہ مہینے ترتیب سے نہیں تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں اسلام سے بھی پہلے، اور اس کی حرمت شروع سے ہے، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی الحج، محرم، ذی الحج، ذی القعدہ، محرم، اور اس کے بعد رجب آتا ہے۔ تو ان کی جو فضیلت اور ان کا جو احترام ہے وہ مشرکین عرب بھی کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے تک، اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور احترام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان 4 مہینوں میں قتل و غارت اور ظلم و ستم اور رشتے ناتوں کو توڑنا، ڈاکہ، چوری، یہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو حرمت کی وجہ سے ان کو محرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ ویسے تو یہ چیزیں عام دنوں میں بھی نہیں ہے کرنی، عام مہینوں میں بھی نہیں ہے برائی کے کام کرنے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر مشرکین مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں کی گنتی جو ہے ایک کے بعد ایک جو طے ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھی، اور ابو بکر کے دور میں بھی رہی تھی رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ جب صحابہ اکرام اپنے کاروبار یا ڈیلنگ یا ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ دین لین کرتے تھے، تو اس میں ان کو ضرورت پڑتی تھی مہینوں کی اور اس کی تاریخوں کو لکھنے کی۔ تو اس بنا پر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک ترتیب دیں، کیونکہ ہمیں ڈاکومنٹ پر جو ہم تاریخ اور ڈیٹ، مہینہ کیا ڈالیں، اس کی کوئی بھی مقدار نہیں ہے، یعنی کوئی فکسڈ ڈیٹ یا فکسڈ مہینہ نہیں ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجوید کے اوپر سوچا اور عمل کیا کہ دنوں کی، جو مہینوں کی گنتی ہے وہ محرم سے ہونی چاہیے، یعنی فرسٹ مہینہ جو ہے وہ محرم طے ہوا، اور وہ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے 1 محرم کو، تو اس نسبت سے سال کی شروعات جو ہے محرم سے ہوتی ہے، یعنی حرمت والے مہینوں سے، اور اختتام جو ہے ذی الحج پر، اور وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، شروعات بھی اور اختتام بھی۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ سال کے جو مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو طے کیا ہے، یعنی 12 مہینے جو ہیں اللہ کے طے شدہ ہیں، جب اللہ نے دنیا کو بنایا اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔
لہٰذا محرم کا تعلق، اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم کا تعلق کسی بھی طرح کی کسی کی شہادتوں سے یا حسن حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دوسری چیز یہ رہی، اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہیں سارے ہی مہینے اللہ کے، لیکن اس مہینے کو خاص طور پر اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور دوسرا، سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ایک دن جو ہے وہ عاشورے کا دن ہے، یعنی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عشرہ سے ہے، یعنی 10 محرم۔ اور اس ایک سال کا روزہ جو ہے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس کے گناہ نہ ہوں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ روزہ بھی اسلام میں، یعنی یہ اپنے 30 روزے محرم، اس کے رمضان کے روزوں سے پہلے، فرضیت سے پہلے یہ روزہ اسلام میں رکھا جاتا تھا، جب یہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تب سے یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام کی فرضیت کے بعد، رمضان کی فرضیت کے بعد یہ روزہ ختم ہو گیا تھا، یعنی جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ سب سے پہلا جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کو نئے سال محرم کا جو ابتدا ہے وہ کیسے کرنی چاہیے۔ نئے سال کی یا اس مہینے کی، نئے چاند کی، ہر مہینے کے ابتدا جو ہے دعا سے ہونی چاہیے۔ اور اصحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ایسے سیکھتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سیکھتے ہیں۔ اور ہم سب کو بھی اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس دعا کے بارے میں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ تو جب نئے سال کا اختتام دعا ہی سے نہیں ہوتا تو پھر اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نئے سال پر مبارک باتیں دینا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دعائیں ثابت ہیں۔ اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دعاؤں سے تو محروم ہو گئے، دعاؤں سے دور ہو گئے، اور دوسری خرافات ہمارے اندر آ چکی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی سنت ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ ایک بدعت آ جاتی ہے۔ تو سنتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ تو ہم سب کو بھی سب سے پہلے اس دعا کو یاد کرنا ہے، اور ہر نئے چاند کی، جب چاند ہر مہینے کا نیا چاند شروع ہو تو اس پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، خاص طور پر نئے سال کے چاند کے لیے۔ چاند کی دعا جو ہے یہ کوئی چاند کے لیے نہیں ہے دعا، بلکہ یہ دعا اس لیے پڑھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی سکھائی۔ تو یہ دن جو ہے، اس کی فضیلت اور اس مہینے کی فضیلت اور سال کے 12 مہینے یہ کس طرح سے طے ہوئے، اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو دن ہے عاشورے کا، یعنی 10 محرم کا، یہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے
اس وقت بھی اس دن کی فضیلت تھی، یعنی وہاں پر یہود رہتے تھے مدینہ میں، اور وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کو عید کے جیسا مناتے تھے، اور اس دن کعبہ کو غلاف بھی پہناتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزہ کی فرضیت ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور یہ دن 10 محرم کا دن یہود کے لیے عید کا دن بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو، یعنی صحابہ کرام سے۔ وہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، جو ان کے اوپر اتنے سالوں سے ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس کی خوشی میں وہ یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو اپنے لیے بھی سمجھا کہ ہمارے لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کا تو روزہ رکھا ہی تھا، تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی 9 اور 10 کا جو روزہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ 11 کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان 9 کا نہیں رکھ سکا اور 10 کا رکھا ہے تو پھر وہ 11 کا رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی انسان کا ایک روزہ بھی رکھا گیا اور وہ کوئی ایسی مشکل میں یا تکلیف میں آ گیا کہ وہ دوسرا روزہ نہیں رکھ سکا تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ اہل خیبر مدینے میں اس دن روزہ رکھتے اور عید کا دن قرار دیتے 10 محرم کو، اور اپنی عورتوں کو اس دن بہترین کپڑے اور زیورات پہناتے خوشی میں، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا یہ۔ اور عرفے کا جو روزہ ہے یہ عاشورہ کے روزے سے کیا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ عرفے کے روزے سے ایک روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو ویسے بھی انسان کو ہر مہینے کے، یعنی رمضان کے علاوہ، فرضیت کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ انسان کو ہر مہینے میں روزہ رکھنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت سے فائدوں کا سبب بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے انسان اس سے شیطان کے وسوسوں سے نجات پاتا ہے۔ اور اگر زیادہ نہیں تو نہیں، کم از کم مہینے میں 3 روزے تو بھی رکھنے چاہیے، 13، 14، 15۔ ایک روزے کا ثواب جو ہے 10 روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے رکھتا ہے تو وہ 3 روزے اس کے لیے 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے عرفے کے 10 دن ہیں فضیلت والے، اور پھر اس کے روزے کی فضیلت کا بھی ہمیں بیان یعنی سننے کو ملا کہ اس میں کی اس کی فضیلت بھی کس قدر ہے، اور اس سے پہلے رمضان کے آخری 10 دن ان کی فضیلت جس طرح سے بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح سے محرم کے یہ 10 دن، ویسے تو پورا مہینہ ہی فضیلت کے حساب سے بہت محترم ہے،
یعنی عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے درجات، اس کی جو بھی فضیلت ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا خاص طور پر یہ 10 دن جو ہیں اس کی فضیلت بھی اسی طرح سے ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے کے نہیں ثابت ہیں ان سے۔ تو ہمیں بھی لہٰذا چاہیے 9 اور 10 کے روزے کے علاوہ بھی اگر کوئی وسعت رکھتا ہو تو وہ 13 14 کا بھی رکھے، اور اس کے علاوہ بھی پیر کا یا جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک روزہ جو ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ قضائی روزوں میں نہیں آتا، اور اس کے علاوہ جو باقی ہم روزے رکھیں گے اس کو اپنی قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ اس 10 محرم کا روزہ بھی فرضی روزے کی قضا میں آ جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، اللہ عالم۔ لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ جس طرح سے محرم کے رمضان کے روزوں کی آخری 10 راتوں کی زیادہ فضیلت، اور پھر محرم کی 10 دنوں کی فضیلت، ان کی عبادات کی، صدقہ خیرات کی، ہر اچھے عمل کی فضیلت، کیونکہ وہ بھی محترم مہینہ ہے، اسی طرح سے محرم کے بھی پورے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ان 10 دنوں میں بھی ہر کیے جانے والے اچھے اعمال کو اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پورے مہینے میں ہی انسان کو اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی چاہیے باقی دنوں کے مقابلے میں، کیونکہ آج بہت افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مہینے جو محترم مہینے کون کون سے ہیں اور ان میں کیا کیا عمل نہیں کرنے ہیں۔ تو لہٰذا ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور فساد، قتل و غارت، چوری، جتنے بھی حرام کام ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں انسان کو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اچھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس طرح سے ہم نے ذی الحجہ میں فضیلت نمازوں کی یا نفلوں کی پابندی کی تھی، اسی طرح سے اس مہینے میں بھی اسی طرح سے اپنے نمازوں کو صحیح وقت پر، تاکہ اگر کوئی ذی الحج کے بعد کوئی کمی آ گئی ہو انسان کی نمازوں میں، تاکہ پھر وہ دوبارہ سے اس کو اپنی درستگی لے آئیں، ان کو پابندی کے ساتھ نمازوں کو وقت پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ نفلوں کی پابندی بھی کرنی چاہیے، خاص طور پر تہجد کی نماز کی پابندی، کیونکہ یہ جو تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد ایسے محترم دن، ایسے فضیلت والے دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ بنائے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اگر انسان ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے جو کچھ عمل باقی دنوں میں نہیں بھی ہوتے وہ انسان کر لیتا ہے، جب اس کو درجے پتہ چلتے ہیں، جب اس کو فضیلت پتہ چلتی ہے، اور اس طرح جب تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسے دن اور ایسے روزے ملتے رہتے ہیں تو اس سے پھر انسان کے اندر ایک ہیبٹ پیدا ہو جاتی ہے نیکی کرنے کی، اچھائیوں کے کام کرنے کی، روزہ رکھنے کی، نفلیں پڑھنے کی، نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ تو اس کے اندر یہ چیز دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کی طرف یا ہدایت کی طرف یا اس طرف آنا ہی نہ چاہے پھر اور بات ہے، لیکن جو شخص آنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بات سننا چاہتا ہے یا پھر اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ایسے محترم مہینے یا ایسے دن جو آتے ہیں، یہ انسان کو
سدھارنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک سال اسی طرح سے گزارتا ہے، پہلے رمضان کے روزے، ان میں ہر چیز عمل وہ کرتا ہے جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں شوال آ جاتا ہے، پھر انسان اس کو بھی حرص کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی بھی بہت فضیلت ہے، ان 6 روزوں کی بھی۔ اور پھر اس کے بعد میں ذی الحج آ جاتا ہے، اور اس کے بھی 10 دن جو اسی طرح سے تقوی کے ساتھ گزارتا ہے، برائیوں سے بچتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، اپنے زبان کی، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے کہ نہیں یہ محترم مہینے ہیں، ان میں یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 مہینے کے بعد ہمیں پھر محترم مہینہ محرم عطا کرتے ہیں۔ تو پھر انسان کے لیے پھر جو پریکٹس اس کی چل رہی تھی اور 1 مہینے میں وہ گیپ آ گیا تھا، پھر دوبارہ سے وہ شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو سدھارنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی میں اس کو ایسے موقع دیتے ہیں، اور جب تک ہماری زندگی ہے ایسے موقع اس کو ملتے رہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کر لے، دنیا میں ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، اور جس دن اللہ کے پاس جائے اس کو کوئی غم اور فکر نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو، کوئی حسرت نہ ہو، افسوس نہ ہو کہ کاش میں دنیا میں ایسی آوازوں کی طرف توجہ دے دیتا، یا دین کی طرف میں آ جاتا، ہدایت کی طرف آ جاتا، اور آج افسوس کرنے والوں میں سے نہ ہوتا۔ اب دوسری یہ بات رہی کہ افسوس یا غم کا مہینہ جو ہے یہ شیعوں سے آیا ہے، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا غم سے اور اس کا مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ جو حضرت حسین کی وفات کا واقعہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں ہمیں بتا کر چلے گئے کہ اگر آئندہ سال بھی میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9 اور 10۔ اور اس سے ہم کو یہ بات بالکل اچھے طرح سے سمجھ آ گئی کہ یہ مہینہ یا یہ دن کوئی غم کا دن نہیں، اور یہ روزہ غم کا روزہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی اس دن شرک بدعات ہوتی ہیں وہ سب ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو دین سمجھ کر ہم کرتے ہیں اور سنتوں سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ اس دن میں جو عبادات کرتے ہیں، جو صدقے کرتے ہیں، جو کھانے بانٹتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی جو نیت اور ارادہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم سے سنتیں دور ہو گئی ہیں اور بدعات نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ دیکھیے، اگر غم منانا ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم ہوتا، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا غم ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے۔ لیکن 3 دن سے زیادہ کوئی بھی غم اور کوئی بھی سوگ نہیں ہے منانا، اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے، سوائے شوہر کے غم کے جو بیوی مناتی ہے اس کی۔ اور اس کے بعد اگر سوگ ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت ملی، تو اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت ملی، تو اس سے بڑا بھی غم کس کا ہو سکتا ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جن کو آپ بہت محبت کرتے تھے، تو اگر سوگ منانا ہوتا اسلام میں تو ایسے بہت بڑے بڑے عظیم ہستیاں گزری ہیں، خلفائے راشدین، جب ان کا سوگ نہیں ہے منانا تو پھر یہ سوگ کہاں سے آ گیا؟ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔
یہ مہینہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کا مہینہ ہے، خاص طور پر، اور اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے اندر کی غفلت کو نکالنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے نکال کر قرآن کی روشنی میں لے آئیں، اور ہماری زندگی کو جو پچھلے اعمال ہم نے کیے ناسمجھی کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں، اور آئندہ کی زندگی کے لیے ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔